اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ ہمارا نماز کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں ہم نمازوں کے ٹائم کے بارے میں جو بھی قرآن پاک میں آیات ہیں کہ کون سے ٹائم، کچھ ان کا تھوڑا بہت ذکر ہے، تو وہ والی آیات دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک ترتیب سے ہوں، آگے اور بھی بڑی ڈیٹیل میں ٹائمز کے بارے میں ہیں، نمازوں کے اوقات جو ہیں، لیکن یہ ایک ضروری آیت تھی جہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے تو ہم نے کل والے بھی دیکھ لی آیت اس ٹاپک پہ پہلی، اور اس میں اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم دیے ہیں، ہم ڈائریکٹلی ان کو پڑھیں اور سمجھیں، اور مین مقصد آپ کے سمجھنے کا، آپ خود پڑھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں۔ اب اس سے اگر تو جو لاسٹ میں میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں بات ہوئی تھی، تو اس میں وہ کہا تھا کہ جو ہے لڑائی کے دوران اگر نماز کوئی ہو تو اس سے پچھلی آیت میں کافی ڈیٹیل سے ذکر تھا۔ تو اگر اس آیت کو بھی ہم دیکھیں نا، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اب یہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو قائم کرو، یہ ساری تو جگہ جگہ پہ اس طرح کی آپ کو بہت ساری آیات مل جائیں گی، لیکن یہاں پہ ساتھ میں کہا گیا بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اب یہ درمیان والی نماز کو زیادہ تر آپ یہ سمجھیں کہ 80-90% شاید ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ 5 نمازیں ہیں تو 2 اس سے پہلے اور 2 بعد میں، تو یہ عصر والی درمیان والی بنتی ہے، اور اس لیے آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے کہ عصر کی نماز ضرور پڑھیں، اور یہ وہ تو یہ ہے زیادہ تر لوگوں کا تو یہی ماننا ہے، اور میرا بھی یہی ہو سکتا ہے، میں وہ کوئی اپنا نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ بات دیکھی جائے، کیونکہ اس سے بھی اگر آپ اگلی بھی آیت پڑھیں نا تو آپ کو کنٹیکسٹ تھوڑا واضح ہو جائے گا کہ یہاں کون سی بات کیا ہو رہی ہے اور درمیان والی کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک اس پہ بھی بس آپ تھوڑا سا سوچ لیں، غور کر لیں، اس سے اگلی آیت پڑھیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کہیں کسی لیٹ سے کسی سفر کے درمیان کی نماز، مطلب درمیان اگر آپ اوپر پڑھیں نا وسطیٰ، تو وہ درمیان، اب وہ درمیان نمبرز کے زیادہ تر لوگوں نے نمبرز کے درمیان کی کر دی ہے، لیکن یہ کسی حالت کے درمیان۔ تو اس سے اگر آپ اگلی پڑھیں نا کہ آپ کسی جنگ یا کسی خوف کے اس میں کے درمیان ہیں، کسی جنگ کے درمیان ہیں، کسی خوف کے درمیان ہیں، یا آپ سفر کے درمیان ہیں، یا آپ مطلب کسی اس طرح کی حالت کے درمیان ہیں، اس سے اگلی آیت سے ایسا لگتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو دیکھ لیں۔ اس لیے اگلی آیت ہے کیا، وہ یہ ہے کہ جب تم مطلب اس طرح کی حالت میں ہو، کسی خوف یا ڈر کے یا سفر میں، تو جیسے بھی موقع، جیسے بھی تم سے ہو، اس نماز کو ادا کر لو، اور جیسے ہی تم امن کی جگہ پہ پہنچ جاؤ تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ تمہیں نماز پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ یہ وہ تو وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی اس طرح کی حالت کے درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال عصر کی نماز والی بھی جو ہے وہ بھی صحیح بات، وہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ تھاٹ وہ بھی ہے، اور اس پہ بھی یقیناً وہ بھی ٹھیک ہی ہے، عصر والی بھی۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ یہ دیکھیں قیام، وقوموا للہ قانتین، کہ باادب ہو کہ جب اللہ کے سامنے، اب یہ وہی ہے جو میں جب سے نماز کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، اور میں جو اوورآل اسلام کے بھی بارے میں کہتا ہوں کہ پورے دین میں کام کرنے والا جو ہے نا پریکٹیکلی، وہ ڈیلی کا جو ہم نے مطلب ایک تو ایمان لانا، ہم مسلمان ہو گئے، بس ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد جو آپ نے ڈیلی کی روٹین میں کرنا ہے نا کام، جس سے آپ شو ہو کے مسلمان ہیں، وہ نماز ہی ہے، بس ایک ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب سچ بولنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، بروں کاموں سے روکنا ہے، چوری نہیں کرنی، وہ تو
کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا، ان کو تو مورالز یا وہ کہا ہی جاتا ہے، وہ موریلٹی تو ہر جگہ ایگزسٹ آلموسٹ کرتی ہی ہے، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں، اپنے آپ کے اندر یہ فیلنگ لائیں۔ ہم نے خشوع اور خضوع والی بھی وہ پڑھی تھی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ خشوع کے ساتھ کہ یہ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے ہی جیسے قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے ایک دن ہم نے، تو وہ والی فیلنگ اپنے اندر لا کے اللہ کے سامنے بادب کھڑے ہونا، یہی اصل نماز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔